یہ 5,000 روپیہ فیس لیتے ہیں جو کہ بالکل ناقابل واپسی معروف ہے. کمپنی ہے ٹائمز، مختلف ناموں سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. گاڑیاں، گھر، ٹکٹس اور ٹور بڑے اچیو کرتے ہیں. تیسرا دن ہوتا ہے تو یہ لوگ کرتے ہیں ڈیمانڈ کہ جی آپ لوگ اتنی فیس ادا کریں، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 4.5 نوجوانوں کو گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں، ان کو لگژری قسم کے گھر دکھائے جاتے ہیں، ان کو بڑا زبردست قسم کا لائف سٹائل دکھا کے نہ صرف ان کو لوٹا جاتا ہے بلکہ ان کا مستقبل بھی خراب کیا جاتا ہے. یہ معروف کمپنی ہے ٹائمز، جو فلاپ ہونے کے بعد، جس کے بے شمار جو فراڈ ہیں وہ بے نقاب ہونے کے بعد، یہ کمپنی منڈی بہاؤدین، لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ، ان دیگر شہروں میں مختلف ناموں سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جن کا کام صرف اور صرف فراڈ کرنا ہے، نوجوانوں کو لوٹنا ہے. ہمارے ساتھ عمر اشرف موجود ہیں جو کہ پچھلے دنوں اسی ٹائمز، جس کا نام تبدیل کر کے کچھ رکھ دیا جاتا ہے، اور اسی فراڈ کا حصہ رہے. عمر، کیا داستان ہے یار اس کمپنی کی؟ تھا بھائی، ہمیں گجرانوالہ بلایا جاتا ہے اسی کمپنی ٹائمز. رابطہ کرنے کے بعد آپ جی، کو؟ ٹھیک. تو ہم وہاں پہنچتے ہیں. ان کا جو مقصد ہے وہ نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں لینا ہے. یہ 5,000 روپیہ فیس لیتے ہیں جو کہ بالکل ناقابل واپسی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بندہ وہ فیس دے ٹریننگ کے دیتا نام پہ ہے، لیتے ہاں ہیں؟ جی، تو وہ کہتے ہیں جی 3 دن ٹریننگ سیشن ہوگا آپ کا، اس کے بعد آپ کو کارڈز وغیرہ دیے جائیں گے کھانے کے اور ہاسٹل کے لیے. گاڑی بھی دی جائے گی؟ گاڑی بھی دی جائے گی. تو 3 دن ٹریننگ میں یہ صرف یہی بتاتے ہیں جی، انہوں نے پہلے ویڈیوز ریکارڈ کی ہوتی ہیں، جی ہمارے یہ فلاں بندے نے اتنے اچیومنٹ کی ہے، گاڑیاں، گھر، ٹکٹس اور ٹور بڑے اچیو کرتے ہیں. تو اس میں یہ دکھاتے ہیں. جب تیسرا دن ہوتا ہے تو یہ لوگ کرتے ہیں ڈیمانڈ کہ جی آپ لوگ اتنی فیس ادا کریں، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 4.5 لاکھ روپے تک، تو آپ کو جو ہے نا اگلا آپ کا جو کاروبار ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا. تو جب وہ بندہ کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. جو نہیں دیتے انہیں یہ مجبور کرتے ہیں کہ گھر والوں سے منگواؤ، اپنا موبائل بیچو، بائک، گاڑی، کچھ بھی ہے وہ بیچ کے ہمیں پیسے دو. تو وہ پیچھے جو پھر پھنس جاتے ہیں، تو جن سے پیسے یہ لے لیتے ہیں وہ بالکل پھر ان کے اس ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. انہوں نے اپنے پیسے یہیں سے ہمارے جو 5,000 دیتے ہیں اس سے پورے کرنے ہوتے ہیں. 5,000 سے کیسے پورے کرنا ہوتا ہے؟ 5,000 سے ان کے یہ حصے تقسیم ہوتے ہیں، جو ہم ٹھیک ہے. ایک بندے سے 5,000 روپے سیکورٹی لی جاتی ہے. ہوں. تو جو بندہ نہیں دیتا اس پہ بعض اوقات تو یہ تشدد کرتے اچھا، ہیں. مجھے بتائیں، جب آپ نے 3 دن ٹریننگ سیشن میں انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، 3 دن ٹریننگ سیشن کے بعد انہوں نے آپ سے جب لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ کی، پھر اس کے بعد آپ نے ان کو کیا کہا؟ ہم نے یہی بولا جی ہم نہیں کام کرنا چاہتے. تو یہ کہتے ہیں جی نہیں آپ کام کریں، آپ کے پاس ایک زندگی کا اچھا موقع ہے، آپ وہ موقع نہ گمائیں. اپنے ابو کو اس بات پہ کنونس کریں کہ جی ہمیں پیسے دیں. تو جب ہم نے جواب دے دیا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ہمارا جو سامان تھا جو ہم لے کے گئے ہوئے ہیں 3-4 دن کا اپنا، تو وہ کہتے جی ہم نے واپس نہیں کرنا. ہم وہ اپنے اٹھا کے آ جاتے ہیں. یہ پھر کال کرتے ہیں. ہمیں نہیں، کافی لوگوں کو انہوں نے کالیں کی ہیں کہ جی آپ کا آئی ڈی کارڈ جب یہ لیتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگتی ہے ساتھ، تو جی ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا ہے، تو ہم اگر آپ نے ہمارے پاس کوئی کارروائی کی نا ہمارے ساتھ، تو ہم آپ پہ یہ پرچہ دلوائیں گے کہ جی آپ یہاں سے چوری کر کے بھاگے ہیں، یا اس قسم کا ان کچھ کا بھی. گجرانوالہ میں دفتر کس جگہ پہ ہے؟ یہ خیالی بائی پاس کے پاس ہے، ایک پلازا ہے اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. بالکل سامعین ناظرین، یہ ٹائمز جو کہ معروف ایک فراڈ کی کمپنی ہے، جس نے کبھی ایکسرسائز کی مشینیں بیچنے، ادویات بیچنے یا مختلف ہیلتھ کے پروڈکٹ بیچنے سے لوگوں کو اس فراڈ کا حصہ بناتے ہیں. پہلے 5,000 روپے ٹریننگ کے نام پہ لیے جاتے ہیں، بچیوں سے لیے جاتے ہیں. منڈی بہاؤدین میں بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے وہ گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، آپ ڈاکٹر بنیں گی، آپ نے میڈیسن بیچنی ہے یہاں پہ، ان کو بیوٹی پروڈکٹس آپ نے سیل کرنی ہے، آن لائن سیل کرنی ہے. ان کو جناب شکنجے میں لے لیا جاتا ہے، 5,000 روپے ٹریننگ کے نام پہ لیے جاتے ہیں، پھر ان کو لاکھوں روپے ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. جو تو بچے یا بچیاں لاکھوں روپے نہیں دیتے ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے وہ پیسے لینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. جو نہیں دیتے تو وہ تو ان کے جال سے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ بندے جن کی ایوریج ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق تقریباً 50% سے زیادہ بنتی ہے، وہ لوگ جو ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں وہ پھر پرماننٹ اس فراڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بار بار ان سے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں. وہ نوجوان، وہ بچے یا بچیاں جنہوں نے گھر کا سامان بیچ کے، موبائل فون بیچ کے، زیور بیچ کے ان کو لاکھوں روپے دیے ہوتے ہیں، وہ پھر پرماننٹ ان کے فراڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کی ٹیم کے جتنے آپ کو ممبرز نظر آئیں گے وہ وہی ممبرز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری ایف آئی اے سے درخواست ہے کہ منڈی بہاؤدین میں بھی یہ ادارہ مختلف ناموں سے کام کر رہا ہے.
لیکن بیہائنڈ دا سین ان کا جو مقصد ہے وہ صرف نوجوانوں کو لوٹنا ہے. اور یہ ادارہ اسلام آباد میں بڑا فعال ہے. اسلام آباد میں تو یہ نوجوانوں سے موبائل فونز تک لے لیتے ہیں, 3-4 دن ان کو موبائل فون بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ کر لیں. بہت سے نوجوانوں کی ایسی ایگزامپلز ہیں منڈی بہاؤالدین کی, جنہوں نے وہاں پر بھاگ کے فون کر کے گھر والوں کو بلایا ہے اور پھر گھر والے ان کو پیسے دے کے اپنے بچے واپس لے کر آئے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے FIA سے کہ فوری طور پر منڈی بہاؤالدین میں بھی ایسے اداروں کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے, اور گجرانوالہ, اسلام آباد, لاہور میں ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں جو اس فراڈ کو بیچ رہے ہیں, اس پورے سکیم کا حصہ ہیں. تو FIA کو چاہیے کہ اس معروف فراڈ نامی کمپنی جو ٹائمز ہے, جس کے ابھی مختلف ناموں سے فراڈ کے اس کے فلاپ ہونے کے بعد مختلف ناموں سے, جناب فارمیسی کے کچھ نام ہیں, کچھ ویسے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں, کچھ انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں, کچھ کال سینٹر بنائے ہوئے ہیں, مقصد ساروں کا پیچھے یہی ہے. تو ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.